نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے زمین پر چکر لگاتے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے، اور اللہ کی ذکر کی محفل تلاش کرتے ہیں۔ رات ذکر کی محفل تھی نا، سینکڑوں لوگ اس میں موجود تھے، سینکڑوں لوگ۔ فرشتے ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ اس طرح کی محفل کو تلاش کر لیتے ہیں نا، جہاں ذکر کی محفل سے جی قرآن بیان ہو رہا ہو، حدیث بیان ہو رہی ہو، تصوف بیان ہو رہا ہو، اس میں ذات اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ختم شریف پڑھا جا رہا، درود و سلام ہو، درود شریف پڑھا جاتا ہو، تلاوت قرآن ہو اور نعت خوانی ہو، ایسی ذکر کی محفل، واہ مولا کریم، اس محفل میں تو تمہیں ہر چیز کو شامل کر دیا۔ وہ فرشتے ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب وہ ایسی محفل کو تلاش کر لیتے ہیں نا، تو وہ فرشتے دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، ذکر کی محفل کو ہم نے تلاش کر لی ہے، ذکر کی محفل سج چکی ہے، ذکر کی محفل سج چکی ہے، دیکھو سینکڑوں لوگ آئے بیٹھے۔ ہاں، جیسے رات کو محفل میں آپ سب لوگ موجود تھے، تو جس محفل کو تم تلاش کر رہی ہو وہ تو اس جگہ پر موجود ہے۔ پھر وہ فرشتے وہاں پر اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور وہ فرشتے اتنی ہوتی ہیں کہ آسمان دنیا تک وہ جو ذکر کی محفل جہاں سجی ہوتی ہے وہ فرشتے ہی فرشتے ہوتی ہیں، اتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتو، میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ جس ذکر کی محفل میں تم گئے ہو کیا کہتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتی ہیں، تیری تعریف بیان کرتی ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ حدیث، یا اللہ وہ تیری پاکی بیان کرتی ہیں، تیری بڑائی بیان کرتی ہیں، تیری تعریف بیان کرتی ہیں اور تیری بزرگی بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کی کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں تیری قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر وہ تیری اور زیادہ عبادت کرتے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں یا اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے، وہ کہتے پھر تو وہ جنت کی اور بھی خواہش کرتے جو ان سے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں یا اللہ انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ اب اللہ پوچھتا ہے کہ اچھا فرشتوں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ پھر وہ اور بھی زیادہ دوزخ سے ڈرتے، اگر جنت دیکھ لیتے تو اور بھی جنت کو مانگتے، اور اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اور بھی تیری عبادت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اے فرشتوں گواہ رہنا، جہاں وہ ذکر کی محفل سجی ہوئی تھی نا، تلاوت قرآن بھی ہوا، نعت خوانی بھی ہوئی، اور درس قرآن بھی ہوا، اور حدیث بھی بیان ہوئی، تصوف بھی بیان ہوا، ذکر اسم ذات بھی ہوا، ختم شریف بھی ہوا، درود و سلام بھی ہوا، یا جہاں ذکر کی محفل سجی ہوئی تھی میرے بندے میرا ذکر کرتے تھے، میرے بندے۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سب لوگوں کو بخش دیا۔ مگر ایک بات ہے، یہ جو 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھی ہیں، یا یہ 4 باتیں صرف جو لوگ اس محفل کے اندر ہیں انہیں کے لیے خاص ہیں؟ جو باہر بازار میں بیٹھے ہیں کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کو دیکھنے کی حاجت نہیں رکھتے ہیں؟ کیا وہ دوزخ مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں؟ کیا وہ دوزخ سے نہیں ڈرتے ہیں؟
یہ چیزیں تو ان کے پاس بھی موجود ہیں، مگر ان کے لیے یہ بشارت کیوں نہیں؟ ان کے لیے یہ بشارت کیوں نہیں؟ اللہ والوں کی محفل، اللہ والوں کی محفل۔ اب فرشتے عرض کرتی ہیں، جب اللہ کہتا ہے نا کہ گواہ ہے نا میں نے ساروں کو بخش دیا جو وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، جب وہاں سارے، میں نے ساروں کو بخش دیا، ساروں کو بخش دیا۔ اب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں نہ ایک بندہ اور بھی تھا۔ اب آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا، یہ چاروں چیزیں تو باہر کے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اس محفل کے اندر بیٹھنے والوں کے لیے کیا خاص ہے؟ اس محفل کے اندر بیٹھنے والوں کے لیے خاص یہ ہے کہ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ان اللہ والوں کی محفل میں ذکر کے لیے نہیں، وہ تو ایویں ہی اپنے کسی کام سے وہاں سے گزر رہا تھا، بیٹھ گیا وہاں پر، بیٹھ گیا وہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتا ہے کہ وہ شخص بھلے اپنے کام، یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں، بھلے وہ اپنے کام سے وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ وہاں بیٹھ گیا، مگر ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، گواروں میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہر وقت نے جد اشکاں دے پھر معاف خطا ہوندیاں نے، دیوانے نہیں او تانے نے جڑ در ولیاں دے جاندے نے، نبیاں ولیاں دے مزاراں تے سب ختم سزا ہوندیاں نے۔